چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں ہمارے اس پیارے سے پروگرام میں جس کا نام ہے آئے قرآن سیکھیں۔ آئیں قرآن سیکھیں۔ ہمارے اس پروگرام کا نام ہے، ہم اپنے اس پروگرام میں کرتے کیا ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ سوالات کا جواب دیتے ہیں، ایک ایک کر کے بتائے نا۔ ہاں سوالات کا جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی؟ آیت قرآن شریف کی کچھ آیتیں سیکھتے ہیں، قرآن شریف کی کچھ آیتیں سیکھتے ہیں، اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ ٹھیک بتایا ہے۔ ہم قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں۔ جو غلطیاں لوگوں سے عموماً قرآن پاک کو پڑھنے میں ہوتی رہتی ہیں انہیں درست کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ بچوں کے درمیان کمپٹیشن، مقابلہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک سے ریلیٹڈ بہت ساری انٹرسٹنگ انفارمیشن ہم حاصل کرتے ہیں۔ تو آج بھی ہمارے پاس بہت پیارے پیارے سیگمنٹس ہوں گے، لیکن اس سے پہلے آئیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، کتنی بار؟ ایک بار، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ ملک سیکھ رہے تھے اور سورہ ملک کی 21 آیات ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم مزید ایک آیت کی تلاوت کریں گے۔ تو بچوں آپ تیار ہیں؟ تو پہلے میں آپ کو یہ آیت پڑھ کر سناتا ہوں، اس کے بعد مل کر ہم اس آیت کی تلاوت کریں گے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے نون، اور نون پر کیا ہے؟ زبر، نون پر زبر ہے؟ جزم، جزم ہے۔ کیا ہے؟ جزم، کیا ہے؟ جزم، اور جس حرف پر جزم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ساکن، کیا کہتے ہیں؟ ساکن، ساکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر نون ساکن ہے، ٹھیک ہے؟ اور قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ غنہ، اخفا ہوتا ہے۔ اخفا ہوتا ہے، یرملون، وہ کہہ رہے ہیں گناہ ہوتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں اخفا ہوتا ہے۔ قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ ادغام کا قاعدہ ہوتا ہے۔ کون سا قاعدہ ہوتا ہے؟ ادغام، کون سا قاعدہ ہوتا ہے؟ ادغام کا قاعدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر بھی ادغام کا قاعدہ ہوگا اور یہاں ہم گناہ بھی کریں گے، کریں گے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں میم ساکن ہے۔ کیا ہے؟ میم ساکن، کیا ہے؟ میم ساکن، اور اس کے بعد آ رہا ہے شین۔ یہاں پر معلوم ہے کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار۔ پیارے بچوں، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اظہار شفوی، کیا ہوتا ہے؟ اظہار شفوی، کیا ہوتا ہے؟ اظہار شفوی، نہیں، تھوڑا بلند آواز سے بولو، کیا ہوتا ہے؟ اظہار شفوی، کیا ہوتا ہے؟ اظہار شفوی، اظہار شفوی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اظہار شفوی ہوگا اور یہاں ہم گناہ نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے با، اور با پر کیا ہے؟ دو زبر، تشدید اور دو زبر، تشدید اور 2 زبر ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی یہاں با مشدد ہے، با پر تشدید ہے، اور با جو ہے وہ حروف کلکلہ میں سے ہے۔ کن میں سے ہے؟ کن میں سے ہے؟ حروف کلکلہ، اور جب حروف کلکلہ مشدد ہو تو انہیں کس طرح پڑھتے ہیں؟
जमाओं के साथ किस तरह पढ़ते हैं? जमाओं के साथ जमाओं के साथ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम बा को किस तरह पढ़ेंगे? जमाओं के साथ जमाओं के साथ, ठीक है। अब यहाँ बा पर तनवीन है, ठीक है, और इसके बाद आ रहा है आइन। क्या आ रहा है? आइन आइन आ रहा है। और कायदा ये है कि नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई भी हर्फ आ जाए तो वहाँ पर इजहार का कायदा होता है। कौन सा कायदा होता है? इजहार का कायदा होता है। तो यहाँ पर भी आप देखें तनवीन है और इसके बाद हरूफ हल्की में से आइन आ रहा है, तो यहाँ कौन सा कायदा होगा? इजहार और यहाँ हम गुन्ना नहीं करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ देखें जीम है और जीम पर क्या है? जज़म यानी जीम क्या है? साकिन क्या है? साकिन जीम साकिन है। जीम भी हरूफ कलकला में से है। अब हरूफ कलकला के बारे में ये तो पता चल गया कि जब हरूफ कलकला मुशद्दद हों यानी उन पर तशदीद हो तो उन्हें जमाओं के साथ पढ़ते हैं, लेकिन हरूफ कलकला साकिन हो तो उन्हें किस तरह पढ़ते हैं? जब जब हरूफ कलकला साकिन हो तो इनमें कलकला खूब ज़ाहिर होता है, ठीक है, यानी आवाज़ जो है वो लौटती हुई महसूस होती है। तो जब यहाँ पर आप जीम की अदायगी करेंगे तो आवाज़ लौटती हुई महसूस होगी। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें लिखा हुआ है हा, और हा के नीचे क्या है? जेर उल्टी जेर उल्टी ज़ेर, और कोई कह रहा है ज़ेर, खड़ी जेर खड़ी ज़ेर, खड़ा ज़ेर, ठीक है। क्या है? खड़ा जेर क्या है? खड़ा जेर खड़ा ज़ेर है, ठीक है। हा के नीचे खड़ा ज़ेर है और इसके बाद आ रहा है हमज़ा। कायदा ये है कि हरूफ मद्दा के बाद अगर हमज़ा अगले कलिमे में आ जाए, दूसरे कलिमे में आ जाए, तो वहाँ पर मद्दे मुनफसिल होता है। क्या होता है? क्या होता है? मद्दे मुनफसिल होता है। और खड़ी हरकात भी हरूफ मद्दा की तरह हैं, यानी जो हुक्म खड़ी हरकात का है वही हरूफ मद्दा का है, जो हरूफ मद्दा का है वही खड़ी हरकात का है, ठीक है। तो अब खड़ी हरकात के बाद भी अगर हमज़ा अगले कलिमे में आ रहा है तो यहाँ पर भी मद्दे मुनफसिल होगा, ठीक है। और मद्दे मुनफसिल को हम 2 या फिर 2.5 अलिफ के बराबर खींचते हैं, तो इसे भी 2 या फिर 2.5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, ठीक है जी। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें दाल है, दाल पर है खड़ा ज़बर, और इसके बाद फिर आ रहा है हमज़ा। यहाँ कौन सा कायदा होगा? अभी बताया है, इजहार का कायदा होगा। हरूफ मद्दा के बाद अगर हमज़ा अगले कलिमे में आ जाए तो वहाँ कौन सा कायदा होता है? कौन सा कायदा होता है? मद्दे मुनफसिल होता है, ठीक है। कौन सा कायदा होता है? मद्दे मुनफसिल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर खड़ी हरकत के बाद हमज़ा अगले कलिमे में आ रहा है तो यहाँ पर भी मद्दे मुनफसिल होगा। अब इसे खींचेंगे कितना? 2 या 2.5 अलिफ के बराबर। कितना खींचेंगे? 2 या 2.5 अलिफ के बराबर। 2 या फिर 2.5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखें मीम पर तशदीद है। क्या है? मीम पर तशदीद, यानी मीम मुशद्दद है। मीम मुशद्दद को हम किस तरह पढ़ते हैं? जमा के साथ जमाओं के साथ पढ़ते हैं। नहीं, मीम मुशद्दद को किस तरह पढ़ते हैं? बहुत आसान सा है। जब मीम या नून मुशद्दद हो तो उनमें हम गुन्ना करते हैं। क्या करते हैं? गुन्ना करते हैं, ठीक है, यानी नाक में आवाज़ ले जाकर उसकी अदायगी करते हैं। तो यहाँ मीम मुशद्दद है, इसमें हम गुन्ना करेंगे, यानी नाक में आवाज़ ले जाकर इसकी अदायगी करनी है। फिर इसके बाद यहाँ आप देखें मीम साकिन है और इसके बाद आ रहा है शीन। ये कायदा भी अभी अभी बताया है, सिर्फ इजहार। क्या होगा? क्या होगा? इजहार शफवी होगा, ठीक है। मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो वहाँ इजहार शफवी होता है और वहाँ हम गुन्ना नहीं करते हैं। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें तनवीन है और इसके बाद आ रहा है मीम। क्या आ रहा है? मीम आ रहा है। तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो क्या होता है? इदगाम। क्या होता है? क्या होता है? इदगाम होता है। तो यहाँ पर भी इदगाम होगा और यहाँ हम गुन्ना भी करेंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें या साकिन है और इससे पहले आ रहा है जेर। या साकिन से पहले जेर हो तो क्या होता है? या मद्दा। क्या होता है? या मद्दा होता है। और कायदा ये है हरूफ मद्दा के बाद अगर आरजी सुकून हो यानी वक्फ की वजह से कोई हर्फ साकिन हो रहा हो तो वहाँ पर मद्दे आरिज होता है। क्या होता है? मद्दे आरिज होता है। जैसे यहाँ देखें या मद्दा है और इसके बाद वक्फ की वजह से जो है वो मीम साकिन हो रहा है तो यहाँ कौन सा कायदा होगा? मद्दे आरिफ। मद्दे आरिज। कौन सा कायदा होगा? मद्दे आरिज का कायदा होगा, ठीक है। और मद्दे आरिज को हम 1, 2 या फिर 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। कितना खींचते हैं? 1, 2 या 3 अलिफ के बराबर 1, 2 या फिर 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। यानी तीनों चीज़ों का आपको इख्तियार है। चाहे तो 1 अलिफ के बराबर खींचें, चाहे तो 2 अलिफ के बराबर खींचें और चाहे तो 3 अलिफ के बराबर 3 अलिफ के बराबर खींचें, ठीक है। तीनों चीज़ों का आपको इख्तियार है। तो ये कवायद हो गए हमारे मुकम्मल, ठीक है। अब आइए मिलकर हम इस आयत की तिलावत करते हैं।
أفمن يمشي أفمن يمشي أفمن يمشي أفمن يمشي مكبا مكبا على وجهه أهدى على وجهه أهدى على وجهه أهدى على وجهه أهدى أمن يمشي أمن يمشي أمن يمشي أمن يمشي سويا 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 على صراط مستقيم 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 أفمن يمشي مكبا على وجهه أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أهدى أمن يمشي سويا أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا اب آیت کا اتنا حصہ کوئی سنائے گا مجھے؟ آپ پڑھو. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش ہے، لیکن مزید بہتری کی کوشش جاری رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور کوئی سنائے گا؟ آپ پڑھیں. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا ایک بار اور پڑھیں. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا اچھی کوشش ہے، لیکن بیٹا آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہاں جب آپ غنہ کریں گے، ٹھیک ہے، جہاں ادغام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی ادغام ہوا اور یہاں پر بھی ادغام ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر جب غنہ کریں گے نا تو من نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، من نہیں پڑھنا، یہاں پر آفا من نہیں پڑھنا، بلکہ پڑھیں گے آفا من یمشی. اسی طرح یہاں پر من یمشی، من یمشی نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہاں مکبن ہے، قاف کی آواز نہیں نکالنی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات. اور دوسری بات یہ کہ یہاں دونوں جگہ پر مد منفصل ہو رہا ہے، تو آپ نے دونوں کو برابر کھینچنا ہے، کم زیادہ نہیں کھینچنا. اچھی کوشش ہے، لیکن مزید بہتری کی کوشش جاری رکھیں. اگلا حصہ پڑھتے ہیں. أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ أمن يمشي سويا على صراط مستقيم أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ أمن يمشي سويا على صراط مستقيم أَمَّن يَمشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ أمن يمشي سويا على صراط مستقيم اچھا بچوں، یہاں دیکھیں گنہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، گنہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہے. اسی طرح یہاں بھی گنہ ہو رہا ہے اور یہاں پر بھی گنہ ہو رہا ہے. تو جہاں آپ گنہ کریں گے نا تو وہاں پر ایک الف کی مقدار تک ٹھہریں گے. ٹھیک ہے، من یمشی نہیں، ٹھیک ہے، من یمشی سویا علی صراط مستقیم. أمن يمشي سويا على صراط مستقيم من يمشي سويا على صراط مستقيم. أمن يمشي سويا على صراط مستقيم من يمشي سويا على صراط مستقيم. أمن يمشي سويا على صراط مستقيم اب یہ حصہ کون پڑھے گا؟ آپ پڑھیں. أمن يمشي سويا على صراط مستقيم ایک اور بار. أمن يمشي سويا على صراط مستقيم اچھی کوشش کی ماشاءاللہ آپ نے، لیکن آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہاں صاد کے نیچے زیر ہے. کیا ہے؟
زیر کیا ہے؟ زیر ہے. اور یہاں صاد کو پر تو پڑھنا ہے، لیکن پر پڑھنے کے ساتھ آپ نے اس کا زیر کو زبر نہیں کر دینا. ٹھیک ہے، زیر ہے تو زیر ہی واضح ہونا چاہیے، ایسے نہیں لگنا چاہیے کہ آپ پیش پڑھ رہے ہیں یا زبر پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، صراط مستقیم پڑھیں. صراط مستقیم صراط مستقیم صراط مستقیم صراط مستقیم. صراط مستقیم. ماشاء اللہ. اور کوئی سنائے گا؟ آپ پڑھیں. امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. ایک اور بار. امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. سب سے پہلے آپ یہ یاد رکھیں کہ جہاں غنہ کرنا ہے وہاں غنہ کی مقدار آپ نے پوری کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہاں میم مشدد میں غنہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں غنہ کی مقدار ایک الف کی برابر پوری کریں. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ یہاں صاد ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہ قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے. دونوں کو آپ نے پر پڑھنا ہے، باریک نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، ان باتوں کا خیال رکھنا ہے. اچھی کوشش کی ماشاءاللہ آپ سب نے. اللہ پاک ہم سب کو صحیح طرح سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے. جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. پیارے بچوں، اللہ پاک نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور ان نعمتوں میں سے ایک نعمت زبان بھی ہے. کیا ہے؟ زبان. زبان بھی اللہ پاک کی نعمت ہے. اور یہ زبان ہے تو بہت چھوٹی، لیکن یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا اگر ہم صحیح استعمال کریں تو یہ ہمیں جنت میں داخل کروا سکتی ہے، اور اگر غلط استعمال کریں تو یہ جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے. زبان کے غلط استعمالات جیسا کہ غیبت کرنا، چغلی کرنا، گالی گلوچ کرنا، یہ سب اس کے غلط استعمال ہیں. اسی طرح زبان کا ایک غلط استعمال جھوٹ بھی ہے. کیا ہے؟ جھوٹ. اور یہ بہت ہی برا کام ہے، بری عادت ہے، اور ساتھ ساتھ یہ گناہ کا کام بھی ہے. جھوٹ بولنے کا انسان کو ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی ہے. لوگ اس کی عزت نہیں کرتے، اس پر بھروسہ نہیں کرتے، اور اس کی ہر بات کو جھوٹا سمجھتے ہیں. جب کسی کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے تو لوگ اس کی ہر بات کو یہ جھوٹ سمجھتے ہیں. اگر وہ سچ بھی کہہ رہا ہوں تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو جھوٹ ہی بولتا ہے، یہ سچ نہیں بولتا، اس کی بات پہ بھروسہ مت کرو. تو ہمیں ایسے کاموں سے بچنا چاہیے جس کی وجہ سے ہماری ویلیو کم ہو جائے، اور ہمیں ایسے کام بھی نہیں کرنے چاہیے جن کی وجہ سے ہمیں جھوٹ بولنا پڑے. پھر آپ ایک جب جھوٹ کہیں گے تو اس کو چھپانے کے لیے آپ کو بار بار جھوٹ بولنا پڑے گا. ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کہتے ہیں نا 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اب پیارے بچوں، جھوٹ ایسا برا کام ہے کہ اس کی مذمت، اس کی برائی اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمائی ہے، اور اس سے بچنے کا حکم بھی دیا ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، ترجمہ ہے کنز الایمان، اور بچو جھوٹی بات سے. کیسی بات سے؟ جھوٹی بات سے. جھوٹی بات سے بچو. پیارے بچوں، آئیے اب ہم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ اور جھوٹ بولنے والے کے بارے میں کیا فرمایا ہے. فرمایا سچ بولنا نیکی ہے، اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے، اور جھوٹ بولنا فسق و فجور یعنی گناہ ہے، اور یہ دوزخ میں لے جاتا ہے. اسی طرح پیارے بچوں، ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا جھوٹ بولنا. کیا؟ جھوٹ بولنا. کیا؟ جھوٹ بولنا. جھوٹ بولنا. کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو گناہ کرتا ہے، اور جب گناہ کرتا ہے تو ناشکری کرتا ہے، اور جب ناشکری کرتا ہے تو جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. استغفر اللہ. اسی طرح لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے والا دوزخ کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے جو آسمان اور زمین کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ ہے. یعنی جو شخص لوگوں کو ہنسانے کے لیے، مذاق مستی کرانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں نا، تو ان کو جہنم کی اتنی گہرائی میں پھینکا جائے گا جس کا فاصلہ جو ہے وہ زمین اور آسمان سے بھی زیادہ ہوگا. یعنی اتنا نچلے درجے میں جو ہے وہ جھوٹ بولنے والے کو پھینکا جائے گا. معاذ اللہ، ہمیں اس سے پناہ مانگنی چاہیے. ایک اور جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنے والے قیامت کے دن اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ افراد میں شامل ہوں گے. توبوا الی اللہ. استغفر اللہ. پیارے بچوں، ہم نے سنا کہ جھوٹے شخص کی سزائیں کتنی سخت ہیں، اور پھر قیامت کے دن جھوٹے شخص کو ناپسندیدہ لوگوں میں کاؤنٹ کیا جائے گا. جو اللہ پاک کے اور اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناپسند لوگ ہوں گے ان میں شامل کیا جائے گا. اور ہاں پیارے بچوں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مذاق کرنے کے لیے یا دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. ہمیں ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. نہیں کرنا چاہیے.
ہمیں چاہیے کہ ہم کسی حال میں بھی جھوٹ نہ کہیں اور ایسے کام بھی نہ کریں جن کی وجہ سے ہمیں جھوٹ بولنا پڑے، بلکہ ہمیشہ سچ بولیں، سچ بولنے کی عادت بنائیں اور اپنے دوستوں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں کہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے ہیں، نہیں بولنا ہے، بلکہ کیا کہنا ہے؟ سچ۔ ہمیشہ سچی بات کرنی ہے، سچ کہنا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے 10 سوال، جس کا نام ہے 10 سوال۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال، اور آج ایک طرف ہے محمد عباد بھائی اور دوسری طرف ہے محمد مصطفیٰ بھائی۔ ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، مقابلہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح کمپٹیشن کے رولز سن لیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 10 پوائنٹس ملیں گے۔ کتنے؟ 10 points۔ لیکن اگر غلط جواب دیا تو؟ غلط جواب دیا تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن آپ کے پاس، اگر آپ کو جواب صحیح نہیں آتا تو آپ کے پاس ایک چانس ہوگا، آپ مجھ سے آپشنز لے سکتے ہیں۔ آپشنز لینے کے بعد اگر آپ صحیح جواب دے دیں گے تو 5 پوائنٹس مل جائیں گے، ورنہ پھر نہیں ملیں گے، 0۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلا سوال ہے ہمارے عباد بھائی سے۔ عباد بھائی، آپ بتائیں سورہ حج کون سے پارے میں ہے؟ 27ویں پارے میں۔ سورہ حج 27ویں پارے میں ہے۔ ان کا یہ جواب کیا لگتا ہے مصطفیٰ بھائی؟ درست ہے۔ ان کا یہ جواب درست ہے، یہ کہہ رہے ہیں غلط ہے۔ اچھا ہوا آپ کے پاس نہیں آیا، اگر آپ کے پاس آتا تو شاید آپ کے پوائنٹس بھی کٹ جاتے۔ صحیح جواب کیا ہے؟ سورہ حج کون سے پارے میں ہے؟ 70ویں۔ 70ویں پارے میں ہے۔ اس سوال میں ہمارے عباد بھائی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ اگلا سوال ہے ہمارے مصطفیٰ بھائی سے۔ مصطفیٰ بھائی، آپ بتائیں من و سلویٰ کس چیز کا نام ہے؟ کھانے کا۔ من و سلویٰ کھانے کا نام ہے؟ جی۔ من و سلویٰ ایک طرح کے کھانے کا نام ہے۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو انہیں کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے مصطفیٰ بھائی کو۔ اب اگلا سوال ہے ہمارے عباد بھائی سے۔ عباد بھائی، وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جنہیں قرآن پاک میں رؤوف الرحیم کہا گیا ہے؟ آپشنز: حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، یا پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جنہیں قرآن پاک میں رؤوف و رحیم کہا گیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ کیا لگتا ہے صحیح جواب ہے؟ غلط۔ غلط ہے۔ صحیح جواب کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں رؤوف الرحیم کہا گیا ہے۔ تو اس سوال میں عباد بھائی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ کوشش کریں عباد بھائی، اب کوئی پوائنٹ نہیں رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے 10 پوائنٹس ویسے ہی لے لیے، اب تو دوسرا سوال ہوگا ان سے۔ جی مصطفیٰ بھائی، یہ بتائیں لفظ رسول میں کتنے حروف ہیں؟ 4۔ لفظ رسول میں یہ کہہ رہے ہیں 4 حروف ہیں۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے مصطفیٰ بھائی کو۔ اب اگلا سوال ہے عباد بھائی۔ عباد بھائی، اب صحیح جواب دینا ہے۔ یہ بتائیں نعیم کے کیا میننگ ہیں؟ نعمت۔ نعیم کے معنی ہے نعمت۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے عباد بھائی کو۔ جی مصطفیٰ بھائی، آپ بتائیں قال فما خطبکم سے قرآن پاک کا کون سا پارہ اسٹارٹ ہوتا ہے؟ 18واں، نہیں 27واں۔ سوچ لو، 18واں یا 27واں؟ 27واں۔ قال فما خطبکم سے 27واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ عباد بھائی کیا لگتا ہے؟ درست ہے۔ قال فما خطبکم سے 27واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے مصطفیٰ بھائی کو۔ جی عباد بھائی، آپ بتائیں اللہ پاک کی وہ کون سی مخلوق ہے جس کے ذریعے ہمیں ایک بہت ہی میٹھی چیز ملتی ہے اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے؟ شہد۔ شہد تو خود میٹھا ہوتا ہے نا، وہ کون سی چیز ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے اور اس کے ذریعے سے ہمیں میٹھی چیز ملتی ہے؟ شہد کی مکھی۔ کیا؟ شہد کی مکھی۔ شہد کی مکھی وہ چیز ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے اور اس کے ذریعے ایک بہت ہی میٹھی چیز شہد ہمیں ملتی ہے۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے عباد بھائی کو۔ جی مصطفیٰ بھائی، وہ کون سا جانور ہے جس کے گھر کو قرآن پاک میں کمزور گھر کہا گیا ہے؟ مکڑی۔
مکڑی کے گھر کو قرآن پاک میں کمزور گھر کہا گیا ہے؟ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ تو مصطفیٰ بھائی کو اس سوال میں بھی ملے 10 پوائنٹس۔ اب اگلا سوال ہے ہمارے عباد بھائی سے۔ عباد بھائی، میدان عرفات کہاں ہے؟ آپشنز: مدینہ شریف میں، مکہ شریف میں، بغداد شریف میں۔ مکہ شریف۔ سوچ لو۔ مدینہ۔ یہ کہہ رہے ہیں میدان عرفات مدینہ شریف میں ہے، کیا لگتا ہے صحیح جواب ہے؟ غلط۔ پھر صحیح جواب کیا ہے؟ مکہ شریف میں۔ میدان عرفات مکہ شریف میں ہے، آپ کا یہ جواب بھی غلط ہو گیا ہے۔ اب آخری سوال ہے ہمارے محمد مصطفیٰ بھائی سے، آپ بتائیں سورہ فیل میں کتنی آیتیں ہیں؟ 5۔ سورہ فیل میں 5 آیتیں ہیں، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے محمد مصطفیٰ بھائی کو، اور اسی کے ساتھ محمد مصطفیٰ بھائی کا ٹوٹل ہے 50 پوائنٹس، اور ہمارے عباد بھائی کو ملے ہیں 20 پوائنٹس۔ تو کون ونر ہے؟ مصطفیٰ بھائی آج کے ہمارے ونر ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح طرح سے قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات، مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا